میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج مسقط میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی امریکی ملٹری کے اعلیٰ افسران سے ملاقات ہوئی، ان کے لیڈران سے ملاقات ہوئی، اور جو سرکاری طور پہ پریس سٹیٹمنٹ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے جاری کی گئی، اس میں ریمنڈ ڈیوس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ شاید ہمیں کسی اور وکی لیکس کا اس کے بارے میں انتظار کرنا پڑے۔ ہمارے بہت سے دیکھنے والوں نے فیس بک پہ ہمیں کہا کہ آج ریمنڈ ڈیوس پہ بات نہ کریں آپ، اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کا پروگرام نہیں دیکھیں گے۔ ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہم آج بات کریں گے ایجنڈوں کی سیاست عوام کے خرچے پہ، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے ناظرین جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ یو ایس ایمبیسی کا خط جو جنوری 20 2010 کو لکھا گیا تھا دفتر خارجہ کو، اس خط کی اگر ہم آپ کو کاپی دکھائیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس میں بڑا کلیئرلی یہ کہا جا رہا ہے دفتر خارجہ کو کہ اسے نان ڈپلومیٹک آئیڈینٹی کارڈ ایشو کیا جائے۔ اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فارم کی 6 کاپیز ہیں، فوٹو کاپی ہے پاسپورٹ کی، 6 فوٹوگرافس ہیں، تاکہ اس کو نان ڈپلومیٹک آئیڈینٹی کارڈ دیا جائے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب موجود ہیں، سینیٹر طارق عظیم صاحب موجود ہیں، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرویز ملک صاحب۔ آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب، یہ جو خط جنوری 20 2010 کا ہے جو امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے دفتر خارجہ کو لکھا ہے، اور اس میں ان کا سٹیٹس گو کہ انہوں نے بتایا ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے فار دا ایشوئنس آف نان ڈپلومیٹک آئیڈینٹی کارڈ، تو یہ ایشو حل نہیں ہو جاتا اس لیٹر کے منظر عام پہ آنے سے؟ بالکل جی، اس میں 2 چیزیں میں بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ خط جو ہے جب سے ملا ہے یہ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نان ڈپلومیٹک سٹاف تھا، ادروائز دے کوڈ ہیو ایزیلی آسک کہ جی ہمیں اس کو آئی ڈی کارڈ اس کو ایشو کر دیں۔ یہ اسپیسیفکلی مینشن کرنا کہ نان ڈپلومیٹک، اس کا مطلب وہ خود کنسیڈر نہیں کرتے کہ ڈپلومیٹک سٹاف ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد پی جے کرالی کی اگر آپ دیکھیں اس کی پریس کانفرنس جو ہوئی اس کے بعد، جس میں انہوں نے صاف کہا کہ جناب والا اس بندے کا اصلی نام یہ نہیں ہے۔ پہلی پریس کانفرنس جس کے بعد پاسپورٹ سامنے آیا جس سے ظاہر ہوا کہ نام ان کا یہی جو نام اس کا ہمیں بتایا گیا وہ یہی نام ہے۔ اب فوٹوگراف اس بندے کی ہے، نام تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اصلی نام اس کا یہی ہے، اس کا مطلب جو پہلے بتاتے رہے ہیں وہ غلط بتاتے رہے ہیں ہمیں، تو اس کا مطلب ہے پاسپورٹ جو ہے غلط نام پہ اگر ایشو کیا گیا، امریکہ نے کیا اس کو ایشو، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی ویزا لگا ہوگا وہ بھی غلط ہوگا۔ فیک پاسپورٹ ہوا، فیک ہی نام ہے، تو اس کا مطلب جو بھی اس پہ ویزا لگا ہوگا وہ بھی فیک ہوگا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، نل اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے وہ۔ تو ڈپلومیٹک یا نان ڈپلومیٹک اور امیونٹی یا نو امیونٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب پاسپورٹ ہی فیک ہے، بندے کا نام ہی خود لکھ کے یہ چیز دے رہے کہ فار دا ایشوئنس آف ہز نان ڈپلومیٹک آئیڈینٹی کارڈ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ لیٹر دیکھا ہے فار دا ایشوئنس آف ہز نان ڈپلومیٹک آئیڈینٹی کارڈ، آپ کی حکومت کیوں نہیں اس کا سٹیٹس آئیڈینٹیفائی کر دیتی، عوام کو بتا دیتی، تاکہ آگے ایشوز پہ بات ہو؟ جو ملک کے مسائل ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ 54% پاکستانی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہیں، مختلف قسم کی ڈیپریویشنز ہیں، ان ایشوز پہ ہم بات کر سکیں۔ یہ ڈاکومنٹس عدالت میں پہنچ گئے ہیں، جب معاملات یہاں سے اٹھ جائیں اور پھر آپ عدالتی نظام میں چلے جائیں تو اب اس کو آپ اپنے طرف سے ڈیوس کا معاملے کو ڈائیورس کر دیں، بالکل ڈائیورس دے دیں، اس کو فارغ کریں اس کو، لیکن سوال یہ نہیں ہے، یہ ہے اب اس وقت عدالت کے معاملات۔ یہ تمام ڈاکومنٹس عدالت میں پیش ہو کر کے اس کو عدالت عالیہ نے جو سزا دینا ہے یا جزا دینا ہے یا چھوڑ دے یا رکھے، عدالت پاکستان کا آزاد، اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہم بیچ میں نہیں لا رہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکومنٹس اب وہ جو لوگ قتل ہو گئے ہیں، جو شہید ہو گئے، جو مارے گئے، آخر ان کو بھی جسٹس خود نظام دے رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک خط جو کبھی بھی اس لڑکوں کا جو مارے گئے تھے ان کے لواحقین کے ساتھ یہ خط کا آنا نہیں تھا۔ اب یہ ڈپلومیٹک خط جو ہے نا امریکن ایمبیسی کی طرف سے جو 20 جنوری کو آیا ہے، وہ اب خود اپنے آپ کو عیان کر رہا ہے، راز اپنا فاش کر رہا ہے، اپنے حقیقت کو لے کے جا رہا ہے۔ اس سے آپ پہچانیں کہ انصاف اپنے راستے کو خود بنا لیتا ہے، اور پھر اس میں آپ تنگی کریں یا زوری کریں ایک الگ بات ہے، لیکن فی الوقت جو آپ کے سامنے بات آ رہی ہے وہ انصاف اپنے راستے کو خود بنا رہا ہے، اور یہ وہ راستے ہیں کہ جو عدالت عالیہ میں جا کر کے پیش ہو جائیں گے۔ عدالت عالیہ اس کو ویٹ کرے گا، بتائے گا کہ ہاں میں نے، لیکن حکومت کی طرف سے اس پہ فی الحال چپی ہے، عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں۔